وی آر بینگ مینوپولیٹڈ اینڈ کیپٹ ڈائریکشن لیس۔ پاکستانیوں، میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان پر حملہ ہو رہا ہے اور پاکستان اس وقت حالت جنگ میں ہے۔ پاکستان پر کس قسم کی جنگ کا حملہ ہے، تو یہ بتانے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دوں کہ جنگ کی قسمیں ہوتی ہیں، اس کی نسلیں ہوتی ہیں، یا پھر آپ ان کو جنریشنز کہہ سکتے ہیں۔ کوئی بھی جنگ، کسی بھی قسم کی جنگ ہو تو اس کا مقصد صرف ایک ہی ہوتا ہے، وہ اپنے دشمن کو کمزور کرنا اور اس کی جو ریسورسز ہیں ان پر قبضہ کرنا۔ وہ ریسورسز انسان کی شکل میں بھی ہو سکتی ہیں اور معدنیات کی شکل میں بھی ہو سکتی ہیں۔ جنگ کا دوسرا بڑا مقصد اپنی آئیڈیالوجی کو نافذ کرنا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے جنریشن 1 کی بات ہم کرتے ہیں کہ جنریشن 1 وہ والی جنگ تھی جس میں فیس ٹو فیس کھڑے ہو کر تلواروں کے ذریعے لڑا جاتا تھا، کیونکہ تلوار سازی میں اور تلوار چلانے میں مہارت مسلمان رکھتے تھے، تو اس لیے اس قسم کی تمام جنگیں جو ہیں وہ تقریباً مسلمانوں نے جیتی اور اسلام جو ہے وہ غالب رہا۔ تو پھر ایجاد ہوئی کالے پاؤڈر کی، جس کو بارود کہتے ہیں، جو کہ جنگوں میں استعمال ہونے والا بارود تھا۔ تو فیس ٹو فیس جنگ ہوتی تھی، لیکن یہ دور سے کھڑے ہو کر آپ جنگ کر سکتے تھے اور یہ ایک بڑی تباہی تھی۔ اب جنریشن 3 کی بات کرتے ہیں، جو کہ پاکستان لڑ بھی چکا ہے اور اس کو کسی حد تک جیت بھی چکا ہے۔ اس میں فیس ٹو فیس جو تھی وہ جنگ تو نہیں رہی، لیکن اس میں میزائلز آ گئے اور اس میں فائٹر جیٹ طیارے آ گئے کہ جو ایمیونیشنز کو لے کر جاتے تھے اور دشمن کا بہت بڑا نقصان کیا جاتا تھا۔ مگر اٹامک بام کی ایجاد کے ساتھ اس قسم کی جو جنگ ہے وہ اب پاکستان اس جنگ سے نکل چکا ہے، یعنی آؤٹ ہو چکا ہے۔ اب اس قسم کی جنگ پاکستان کے ساتھ کوئی بھی ملک جو ہے وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ چھوٹی موٹی جھڑپیں ہو سکتی ہیں، چھیڑ خانی جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہو سکتی ہے ڈائیورٹ کرنے کے لیے اٹینشن کو یا کچھ اس طرح سے، ادروائز اس قسم کی جنگ کا ابھی پاکستان کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ فورتھ جنریشن آف وار یعنی جنگ کی چوتھی قسم کے بارے میں اب یہ بات آ گئی جی اکانومی کے اوپر، کہ اب تو ہم وہ والی جنگ نہیں کریں گے جو کہ روایتی پیچھے 3 قسم کی جنگیں ہوتی رہی تھیں۔ تو اب جو جنگ ہوگی وہ اکانومی کے بنیاد پر ہوگی کہ کس ملک کی اکانومی جو ہے وہ کتنی سٹرونگ ہے۔ تو اس طرح سے جو مختلف ممالک کے ساتھ مختلف ٹولز یوز کر کے اس کو ویکنز کیا جاتا ہے، جیسے پاکستان میں دہشت گردی کر کے وزٹرز کو روکا جاتا ہے، دہشت گردی کر کے انویسٹرز کو روکا جاتا ہے، اور یہ سارے ٹولز اینڈ ٹیکٹکس جو ہیں یہ یوز ہوتے ہیں پاکستان کی اکانومی کو تباہ کرنے کے لیے، اور ان کا سب سے بڑا مددگار جو ہے وہ IMF اور FATF۔ مختلف ممالک کو وہ اس واچ لسٹ میں ڈال دیتے ہیں اور لوگوں کی جو نظر ہے وہ صرف روٹی کپڑا مکان تک رہ جاتی ہے، کیونکہ اس کی بنیادی ضرورتیں اس کو پورا کرنا مشکل ہو رہی ہوتی ہیں، اور یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہوتا ہے۔ پھر اس طرح سے مختلف کانٹریکٹس جو ہیں وہ کروائے جاتے ہیں، قرضے دیے جاتے ہیں اور ممالک پر حکومت کی جاتی ہے اور ان کو ڈکٹیٹ کیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا۔ جب پاکستان اس حالت جنگ میں تھا تو پاکستان کی بہت ساری انڈسٹری جو تھی جو کہ ایکسپورٹ کرتی تھی اور پیسے پاکستان میں آتے تھے اور معیشت کو سٹرونگ کرتے تھے، تو بہت ساری انڈسٹری خاص کر ٹیکسٹائل انڈسٹری جو تھی وہ ساری کی ساری بنگلہ دیش، چائنا، ملائیشیا وغیرہ شفٹ ہو گئی، کیونکہ یہاں پہ فیکٹر آف پروڈکشن کو ڈسٹرب کر دیا گیا تھا۔ ابھی پاکستان اکنامک وار جیتا نہیں ہے، پاکستان ابھی لڑ رہا ہے اور حالت جنگ میں ہے، کیونکہ معیشت ابھی سٹرونگ نہیں ہوئی کہ 5ویں قسم کی جو جنریشن وار ہے وہ اس کا حملہ کر دیا گیا۔ اس کو کہتے ہیں سائیکولوجیکل وار فیئر۔ نفسیات پر حملہ کیا جاتا ہے، سوچ کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے، یعنی کہ بدلا جاتا ہے اور اس کو ڈیل کیا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے، بس آپ زندہ رہ رہے ہوتے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا جو ٹول ہے وہ ٹک ٹاک، سنیک ویڈیو اور اس طرح کی سوشل ایپس ہے، جن پر اسپیشلی پاکستان میں جو ہے وہ لپ سنک کرنے پر، صرف ایک گانے کی لپ سنک کرنے پر جو ہے وہ ان کو ہٹ کر دیا جاتا ہے، وائرل کر دیا جاتا ہے، جبکہ اس طرح کی کوئی بھی ویڈیو چائنا میں جو ہے وہ
وائرل نہیں ہوتی. چائنا میں اگر کوئی چیز وائرل ہوتی ہے تو وہ کسی اسکول کے بچے کا پروجیکٹ ہوتا ہے یا کسی کام کو کرنے کا آسان طریقہ ہوتا ہے یا پھر منی کو یعنی پیسے کو کمانے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے کہ جس سے آپ جو ہے وہ ارننگ کر سکتے ہیں. لیکن پاکستان اور اس طرح کے جو ممالک ہیں ان کو اسپیشلی اس یوتھ کو جو ہے وہ اس طرف لگایا جاتا ہے تاکہ یہ ڈائریکشن لیس ہو جائیں, ان کو پتہ ہی نہ چلے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. وی آر بینگ مینوپولیٹڈ اینڈ کیپٹ ڈائریکشن لیس. یہ جو سوشل ایپ ٹک ٹاکس وغیرہ تھیں, یہ سب سے پہلے صدر ٹرمپ نے جو ہے وہ اپنے ملک میں ان کو بین کرنے کے لیے آواز اٹھائی تھی اور ان کا یہی ماننا تھا کہ یہ ہمیں ڈائریکشن لیس کر دیں گے اور ہماری یوتھ اور ہمارے نوجوانوں کو اس طرف لگا دیں گے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. اس کے مقابلے میں آپ برٹش میں دیکھ لیں تو وہاں پہ ہر فورتھ جو پروگرام ٹیلی ویژن پروگرام ہوگا وہ انٹرپرنورشپ پہ ہوگا کہ وہ آپ کو طریقے بتائیں گے, مختلف بزنسز بتائیں گے, لو انویسٹمنٹ ٹولز بتائیں گے آپ کو, مختلف آپ کو چیزیں سمجھائیں گے اور ایک عام انسان کی سمجھ میں آنے والے اور اس سے ہو جانے والے بزنسز کا آئیڈیاز جو ہے وہ بتائیں گے. لیکن پاکستان میں جو ہے یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا اور اس لیے ہمیں یہ دکھ ہوتا ہے کہ پاکستان کی جو نوجوان نسل ہے وہ بالکل ڈائریکشن لیس ہے. پیارے پاکستانیوں, جاگو, اپنے ارد گرد دیکھو اور سمجھو. اپنا بہت سارا خیال رکھو. اللہ حافظ.